نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال فيها تحيون فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے وفیہا تموتون اور وہاں ہی مرنا ہے ومنہا تخرجون اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 25 سورۃ الاعراف۔ اس آیت مبارکہ میں واضح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تاکید کر دی کہ اب آپ زمین پر جائیے، وہاں زندگی بسر کیجئے، وہاں ہی آپ کو مرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی۔ ذَلِكَ خیر، تقوی کا لباس۔ ذَلِكَ من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ عزیز ساتھیو، اب قصہ آدم اور حوا کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ منعطف کر کے اہل عرب کے سامنے خود ان کی اپنی زندگی کے اندر شیطانی اغوا کے ایک نمایاں ترین اثر کی نشاندہی فرمائی جاتی ہے۔ یہ لوگ لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اس کی سب سے پہلی بنیادی غرض یعنی جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ انہیں اپنے سطر دوسروں کے سامنے کھول دینے میں کوئی باک نہ تھا۔ برہنہ منظر عام پر نہا لینا، راہ چلتے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جانا، آزار کھل جائے تو سطر کے بے پردہ ہو جانے کی پرواہ نہ کرنا ان کے شب و روز کے معمولات تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان میں سے بکثرت لوگ حج کے موقع پر کعبہ کے گرد برہنہ طواف کرتے تھے، اور اس معاملہ میں ان کی عورتیں ان کے مردوں سے بھی کچھ زیادہ بے حیا تھیں۔ ان کی نگاہ میں یہ ایک مذہبی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کر وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ پھر چونکہ یہ کوئی عربوں ہی کی خصوصیت نہیں تھی، دنیا کی اکثر قومیں اسی بے حیائی میں مبتلا رہی ہیں اور آج تک ہیں۔ اس لیے خطاب اہل عرب کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، اور سارے بنی آدم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ شیطانی اغوا کی ایک کھلی ہوئی علامت تمہاری زندگی میں موجود ہے۔ تم نے اپنے رب کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اور اس کے رسولوں کی دعوت سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا، اور اس نے تمہیں انسانی فطرت کے راستے سے ہٹا کر اسی بے حیائی میں مبتلا کر دیا جس میں وہ تمہارے پہلے باپ اور ماں کو مبتلا کرتا رہا اور کرنا چاہتا تھا۔ اس پر غور کرو تو یہ حقیقت تم پر کھل جائے کہ رسولوں کی رہنمائی کے بغیر تم اپنی فطرت کے ابتدائی مطالبات تک کو نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ پورا کر سکتے ہو۔ آیت مبارکہ سے لباس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور آیت مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ ہے ربوبیت۔ تقوی کا لباس بن جاتا ہے وہ لباس جو بے حیائی سے پاک ہوتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا۔ من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو
نہیں دیکھتے ہو؟ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اول یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو صرف اعضائے صنفی ہی نہیں کہا، نہیں بنایا، بلکہ سوآ بھی بنایا، جس کے معنی عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی قبیح سمجھے۔ پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا، بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا۔ انزلنا علیکم لباسا، تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ دوم یہ کہ اس فطری الہام کی روح سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنی سوآ کو ڈھانکے، اور اس کی طبعی ضرورت مؤخر ہے، یعنی یہ کہ اس کا لباس اس کے لیے ریش، جسم کی آرائش و موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ۔ اس باب میں بھی فطرتاً انسان کا معاملہ حیوانات کے برعکس ہے۔ ان کے لیے پوشش کی اصل غرض صرف اس کا ریش ہونا ہے، رہا اس کا ستر پوش ہونا تو ان کے اعضاء صنفی سرے سے سوآ ہی نہیں ہے کہ انہیں چھپانے کے لیے حیوانات کی جبلت میں کوئی داعیہ موجود ہوتا اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کا اجسام پر کوئی لباس پیدا کیا جاتا۔ لیکن جب انسانوں نے شیطان کی رہنمائی قبول کی تو معاملہ پھر الٹ گیا۔ اس نے اپنے ان شاگردوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بعینہ وہی ہے جو حیوانات کے لیے ریش کی ضرورت ہے، رہا اس کا سوآ کو چھپانے والی چیز ہونا تو یہ قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جس طرح حیوانات کے اعضاء سوآ نہیں ہے، اسی طرح تمہارے یہ اعضاء بھی سوآ نہیں، محض اعضاء صنفی ہی۔ تیسرا یہ کہ انسان کے لیے لباس کا صرف ذریعہ اور ستر پوشی اور وسیلہ زینت اور حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت اس معاملے میں اس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑا ہوا یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر و غرور و تکبر اور ریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، اور پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنانہ بن کر اختیار کرتے رہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگیں، اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ لباس کے معاملہ میں اس خیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح ان لوگوں کے پاس میں ہے نہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا ہے۔ عزیز ساتھیو، جب انسان خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو شیاطین ان کے سرپرست بنا دیے جاتے ہیں، پھر یہ شیاطین ان کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے۔ اوپر جن حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے انہیں اگر تعامل کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ لباس اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک اہم نشان ہے